نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه قيل وما اخلاصها قال ان تحجزه عن محارم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من عتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، اس ساری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے، انسان کا مالک بھی اللہ ہے۔ چونکہ مالک اللہ ہے اس لیے انسان کو اپنی مرضی سے اپنے جسم میں تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جو مالک چاہتا ہے مملوک کو ویسے کرنا پڑے گا۔ ایک آقا ہوتا ہے، ایک اس کا غلام ہوتا ہے، غلام کو آقا کی آنکھ دیکھ کے چلنا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم مملوک ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہماری آنکھ پہ پابندی لگا رکھی ہے، ہمارے زبان پہ پابندی ہے، ہمارے کان پہ پابندی ہے۔ اس کو بولنا ہے، اس کو نہیں بولنا، اس کو دیکھنا ہے، اس کو نہیں دیکھنا، اس کو سننا ہے، اس کو نہیں سننا۔ تو جو ایسے زندگی گزارے گا یہ کامیاب ہوگا۔ اگر اللہ کے امر کے خلاف کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دنیا آخرت کو بگاڑ دے گا۔ دنیا بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی۔ پہلے آخرت بگڑے گی، بگڑتے بگڑتے دنیا بھی بگڑ جائے گی، اور پہلے جس کو اللہ کامیابی دے گا پہلے آخرت بنے گی، بنتے بنتے دنیا بھی بن جائے گی۔ سب سے پہلے نمرود کی آخرت بگڑی، بگڑتے بگڑتے دنیا بھی بگڑ گئی۔ فرعون کی آخرت بگڑی، بگڑتے بگڑتے دنیا بھی بگڑ گئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخرت بنی، بنتے بنتے دنیا بھی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخرت بنی اور بنتے بنتے دنیا بھی بن گئی۔ ایسے آج بھی یہ ضابطہ ہے، پہلے آخرت بنے گی اور بنتے بنتے دنیا بھی بن جائے گی۔ جب بگاڑ آئے گا تو آخرت بگڑے گی، بگڑتے بگڑتے دنیا بھی بگڑ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمارا مالک ہے، وہ کائنات میں جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، جیسے دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں ویسے نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا ارادہ مہنگائی کرنے کا ہوتا ہے تو مہنگائی ہو جاتی ہے، جب سستائی کا ارادہ ہوتا ہے تو سستائی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے حالات بن جائے تو اللہ حالات بنا دیتا ہے، اور جب اعمال بگڑتے ہیں تو پھر اللہ حالات بگاڑ دیتا ہے۔ تو جب حالات بگڑتے ہیں پھر حالات کے بنانے کے لیے مال سے حالات نہیں بنتے، مال والوں سے حالات نہیں بنتے، عہدے منصب والوں سے حالات نہیں بنتے، حالات اللہ ہی بناتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پہ بناتے ہیں۔ اور حالات بنتے ہیں دین سے، اور حالات بگڑتے ہیں بے دینی سے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بے دینی تھی، ایسے حالات بگڑے ہوئے تھے کہ لوگ آپس میں لڑتے تھے اور 100 سال لڑائیوں میں گزر جاتے تھے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تمہارے جانور نے ہمارے جانور سے پہلے پانی کیوں پلا دیا، تمہارا گھوڑا ہمارے گھوڑے سے آگے کیوں بڑھ گیا، اس پہ تلوار نکلتی اور پھر نکلی ہی رہتی۔ آپ علیہ السلام نے محنت فرمائی، اللہ کی عظمت، قدرت، کبریائی، بڑائی کو بیان کیا، اللہ کا تعارف کرایا، تو پھر وہ حالات ٹھیک ہو گئے۔ جو سینکڑوں سالوں کی لڑائیاں تھیں، جو 20 سال کی لڑائیاں تھیں، اس کو اللہ نے صلح سے بدل دیا، صلح سے بدل دیا۔
ساری دنیا کا سونا چاندی خرچ کر ڈالو، آپ دو آدمیوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ محبت دین سے پیدا ہوتی ہے، اور دین محنت سے آتا ہے۔ اور دین کی محنت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دین کی محنت کی بنیاد ہے۔ جہاں لوگوں جہاں سے ہونا سمجھ میں آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہوتا، کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پہلے بھی اللہ سے ہوا ہے، اب بھی اللہ سے ہو رہا ہے، آئندہ بھی اللہ پاک سے ہی ہوگا۔ اللہ پاک کے چاہنے کا نام وجود ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ سمجھ بے نیاز ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ اللہ جب کرنا چاہتا ہے حکم دیتا ہے، ہو جا تو ویسے ہو جاتا ہے۔ زمین کو حکم دیا زمین بن، زمین بن گئی۔ آسمان کو حکم دیا آسمان بن، آسمان بن گیا۔ آسمان زمین کے درمیان یہ درخت اور جھاڑ جھنکار، پتھر، میدان، دریا، سارا کچھ بن گیا۔ یہ اللہ کے امر کن سے بنا ہے۔ جس قوت اور قدرت کے ساتھ اللہ پاک پہلے زمانے میں تھا، آج بھی اللہ اسی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ جس قوت اور قدرت سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی تھی، آج بھی اللہ اس مدد کے کرنے پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، باری تعالیٰ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے مجھے دکھا دیجئے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اولم تؤمن، ابراہیم کیا میری قدرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہو کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ ایمان تو ہے، اطمینان قلب کے لیے سوال کیا ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 پرندے لو، فسرہن الیک، ان کو اپنی طرف ہلا لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت مختلف پہاڑوں پہ رکھو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو پکارو دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لیں کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر۔ بندے پیدا میں نے کیا، جوان میں نے کیا، ہوا میں نے چلائی، زمین میں نے بنائی، تو مجھے چھوڑ کر جا کہاں رہا ہے؟ اننی انا اللہ، اللہ کو اللہ مان کے زندگی گزارنی ہے۔ یہ مال اور پیسہ اور عہدہ یہ ہمارے الہ نہیں ہے، اللہ الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق 4 پرندے دیے، مرغ، مور، کبوتر، کوا، چاروں کو ذبح کیا، ان کا گوشت آپس میں خلط ملط کیا، ملایا، اور وہ ملا جلا گوشت 4 پہاڑوں پہ رکھا، اور پھر ایک ایک کو پکارا، سر اٹھا، دھڑ لگا، پنجے لگے، پر لگے، پرندہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا میں ایسے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اللہ آج بھی اسی قوت قدرت کے ساتھ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بستی کے پاس سے گزرے، اس پہ کوئی ایسی سماوی آفت نازل ہوئی، پہلے چھتیں گر گئی، اوپر سے دیواریں گر گئیں۔ کہنے لگے کالا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کے مرنے کے بعد اللہ ان کو کیسے اٹھائے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے ان کو 100 سال تک کے لیے موت دی۔ ثم بعث، پھر اٹھایا، کالا کم لبثت، کتنا ٹھہرے ہو موت کی حالت میں؟ کالا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کالا بل لبثت 100 عام، آپ تو 100 سال تک ٹھہرے ہیں۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، کھانے کو دیکھو، شیرے کو دیکھو، سڑا نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور گدھے کو دیکھو، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اس کی ہڈیوں کو دیکھو، اس کو ہم کیسے مرتب کرتے ہیں، کیسے اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جان لے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اللہ قوت اور قدرت کے ساتھ ہر زمانے میں ہے۔ اللہ کی طاقت کسی زمانے میں کمزور نہیں ہوتی، نعوذ باللہ اللہ کی ذات کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔
جیسے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی تھی، جیسے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، اور جیسے اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تھی، کی مدد کی تھی، آج بھی اللہ اس مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن اس کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے تھے، لوگ جمع ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ ایک شیر آیا ہوا ہے اور نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے، راستہ روک کے کھڑا ہے، اس لیے ادھر بھی مجمع ہے ادھر بھی مجمع ہے۔ آگے بڑھے، شیر کا کان پکڑا، مروڑا اور ایک تھپڑ گردن پہ لگایا اور کہا جی اللہ نے اگر کسی کے کھانے کا حکم دیا کھا اور جا، پریشان کیوں کیا ہے؟ تو وہ شیر دم دبا کے بھاگ گیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اللہ پاک اپنے غیر کو اس پر مسلط نہیں ہونے دے گا۔ آج ہمارے اوپر جو غیر مسلط ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے اللہ مخلوق سے ڈرا رہا ہے۔ اگر خالق کا ڈر ہو جائے گا، مالک کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا، پھر مخلوق کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ اور خالق کا ڈر، مالک کا ڈر دل میں کیسے بیٹھے گا؟ وہ دعوت سے بیٹھے گا۔ آج ہم سونے کے فائدوں کو جانتے ہیں اور چاندی کے منافع کو جانتے ہیں اور فوج کی طاقت کو جانتے ہیں اور پولیس کی طاقت کو جانتے ہیں، اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے، اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے۔ دنیا کی ساری طاقتیں ملا دی جائیں، یہ اللہ کے سامنے ایسے بھی نہیں ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اللہ اللہ ہے، ساری طاقتوں کا سر چشمہ اللہ ہے، جس کو قوت ملی ہے اللہ سے ملی ہے، جس کو اختیار ملا ہے اللہ سے ملا ہے، اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ اس اللہ کی طرف سارے نبیوں نے بلایا ہے۔ لا الہ الا اللہ سارے نبیوں کی دعوت کا پہلا جز ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر سارے نبیوں کی محنت کا اور سارے نبیوں کی دعوت کا نور ہے، نور ہے۔ ایک ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک جگہ بیٹھ کے آدمی کہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ایک ہے کہ لوگوں میں جا کے کہنا، لوگوں لا الہ الا اللہ جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پہلے بھی اللہ سے ہوا ہے، اب بھی اللہ سے ہو رہا ہے، آئندہ بھی اللہ پاک سے ہی ہوگا۔ ایک ہے یہ لوگوں کے پاس جا کے ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ ایک ہے اپنے قلب کو متوجہ کرنا اللہ کی طرف، یہ بھی معمولی نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور ایک ہے کہ لوگوں کے قلوب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا کہ سونے چاندی لوہے لکڑی سے کچھ نہیں ہوگا، اس کائنات میں وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہے گا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین سے لے کے آسمان تک کی سارے امور کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے، اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ ابرہہ نے بیت اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا، 60,000 کا لشکر لے کے آیا، ہاتھیوں کو آگے لگایا، بیت اللہ کے قریب پہنچ گیا اور مکے کے سرداروں کے پاس پیغامبر بھیجا کہ میرا مقصد بیت اللہ کو ڈھانا ہے، اس لیے میرے مقابلے میں کوئی نہ آئے ورنہ تہس نہس کر دوں گا۔ ان کا قاصد پہنچا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سردار عبد المطلب کے پاس۔ انہوں نے فرمایا یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس پیغمبر نے کہا، اس نے کہا کہ اے شخص اگر میں اپنے سردار سے آپ کو ملا دوں یہ بات آپ خود کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے، تشریف لے گئے، کچھ اور سردار بھی ساتھ تھے۔ ابرہہ دیکھ کے بڑا متاثر ہوا، تخت پہ بیٹھا تھا، نیچے اتر کے بیٹھ گیا۔ آپ تشریف لائے، پوچھا کیسے آنا ہوا، استقبال کیا، بٹھایا، فرمایا آپ کے لوگوں نے ہمارے اونٹ پکڑے ہیں، وہ چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ نے کہا میں تو آپ کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوا تھا، میرا خیال تھا آپ یہ بات کریں گے بیت اللہ پر حملہ نہ کرو، آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ جد امجد نے بڑا اچھا جواب دیا، کیا فرمایا، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہ اس گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میں تو اپنے اونٹوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب اور چوڑا ہو گیا، بس اب تو کوئی میرے مقابلے میں نہیں ہے، اب میں کل جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا بیت اللہ کی۔ لشکر کو مرتب کیا اور آگے بڑھانے کی کوشش کی۔
کچھ سرداروں کو راستے میں سرداروں نے اس کا مقابلہ کیا، ان کو شکست دے کر ان سرداروں کو قید کر کے ساتھ لایا۔ ایک سردار آگے بڑھا، سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا آگے لگایا ہوا تھا، وہ اس کے پاس آیا، اس کا کان پکڑا اور کہا دیکھ تو بلد الامین میں ہے، یہاں سے واپس لوٹ جا۔ یہ سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس کو مارا پیٹا اور لوہے کے ٹکڑوں سے بھی مارا اور اس کی ناک میں آنکڑا ڈالا، پھر بھی نہیں اٹھا۔ اتنے میں اللہ نے پرندوں کا غول بھیجا اور انہوں نے اوپر سے کنکریاں برسانا شروع کی۔ یہ 60,000 کا 60,000 سارا لشکر کچھ وقت اسی وقت مر گیا، کچھ وہاں جاتے جاتے مر گیا۔ 2 آدمی بچے جو پاگل ہو گئے۔ ابرہہ کو اللہ نے اس وقت نہیں مارا، اس کے جوڑ گلا کے مارا۔ اس کو اللہ نے پھر بیان کیا قرآن میں۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کا واقعہ ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محمد آپ کو معلوم نہیں ہے آپ نے ہاتھی والوں کے ساتھ، اللہ پاک نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کا داؤ غلط نہیں کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر ابابیلوں کو بھیجا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کے اوپر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم نے اللہ کی طاقت کو پہچانا نہیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی بات مانیں، اس میں ہماری دنیا کی کامیابی، ہماری آخرت کی کامیابی۔ جس نے بھی اللہ کا حکم ٹھکرایا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوا اور نہ قیامت تک کامیاب ہوگا۔ پیدا کرنے والا اللہ، ہوا چلانے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، اس اللہ کے احسانات کو بھول کے پھر آدمی نفس اور شیطان کے پیچھے لگ جائے تو اس نے تو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری۔ اسی اللہ پر ایسے ایمان لانا ہے جیسے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایسے ایمان لایا جیسے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ وقبلت جمیع احکامہ، اس کے سارے احکام قبول کیے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی۔ خالی زبانی اقرار کا نام ایمان نہیں ہے، زبانی اقرار تو منافق بھی کرتے تھے۔ نہیں، اقرار باللسان تصدیق بالجنان، اس کا نام ایمان ہے۔ دل سے بھی اللہ کی تصدیق کرتا ہو، زبان سے اقرار کرتا ہو۔ تو ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اللہ اللہ ہے، اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، وہ ہر چیز کو کرنے والا ہے، اور دل سے بھی ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ جس کو عزت ملی ہے اللہ کے چاہنے سے، جس کو ذلت ملی ہے اللہ کے چاہنے سے، جس کو زندگی ملی ہے اللہ کے چاہنے سے، جس کو موت آئی ہے اللہ کے چاہنے سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر تمہارے دن کو کھینچ کے لمبا کر دوں ہے کوئی رات لانے والا، اور اگر تمہاری رات کو کھینچ کے لمبا کر دوں ہے کوئی دن لانے والا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہوا کے پرندے کو مچھلی کا رزق دیتا ہے، اللہ پاک وہ ذات ہے جو عزت کے اسباب میں ذلت دیتا ہے اور ذلت کے اسباب میں عزت دینے پر قادر ہے۔ تو اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پہلے بھی اللہ سے ہوا ہے، اب بھی اللہ سے ہو رہا ہے، آئندہ بھی اللہ پاک سے ہی ہوگا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ پہ ایسے ایمان لانا ہے جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ سے حیا یعنی خلوت میں جب آدمی ہوتا ہے، اکیلے پن میں جب ہوتا ہے، اس وقت بھی کوئی گناہ کرے گا تو اللہ کے علم میں آ جائے گا، اللہ کے علم میں آ جائے گا۔ یہ انسان کا جو چہرہ ہے، اگر آدمی برائی کرتا ہے چاہے جتنا بھی چھپ کے کر لے، اس کا اثر اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے، اور اگر آدمی نیکی کرتا ہے جتنی بھی چھپ کے نیکی کر لے، اس کا اثر بھی اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے۔ اللہ سے حیا یہ ہے کہ خلوت میں بھی آدمی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ ہے اکیلا ہے گھر میں، یہ ہے اس کے گھر والے ہیں، بیوی خامد ہے اور بیوی ہے، وہاں بھی اللہ کا حکم توڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں بھی اللہ نے احکامات دیے ہیں۔ تو اللہ کو ایسے ماننا جیسے ماننے کا حق ہے، اللہ سے ایسے حیا کرنا جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ اب
تاجر اگر اس کو وہ تاجر جو ڈنڈی مار کے لوگوں کو گھٹ تول کے دیتا ہے، اس نے اللہ سے حیا نہیں کیا، اس نے اللہ سے حیا نہیں کیا۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نقصان کا معاملہ کیا جائے، اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچایا جائے، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ ایک غلے کا تاجر تھا، جب وہ مر گیا اس کی قبر کھودی تو جو ہی قبر تیار ہوئی تو ایک سانپ آ کے بیٹھ گیا۔ بڑی کوشش کی، نہ وہ مرتا ہے نہ وہ نکلتا ہے، اور بیٹھا ہے، لوگ عاجز ہیں۔ پھر دوسری جگہ قبر کھودی، جب قبر تیار ہوگی تو وہاں بھی سانپ آ گیا۔ پھر تیسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی سانپ آ گیا۔ کسی بزرگ سے پوچھا کیا کریں اس کا؟ انہوں نے کہا ہے ساری زمین کھود ڈالو، یہ سانپ آ کے رہے گا، اسی سانپ کے ساتھ دفن کر دو۔ سانپ کے ساتھ دفن کر دیا۔ پھر لوگ گھر آئے، اس کی بیوی سے پوچھا تمہارے خاوند کا ایسا کیا عمل تھا وہ جس کی وجہ سے جہاں بھی ہم نے قبر کھودی ہے سانپ آیا ہے؟ اس نے کہا اور تو مجھے پتہ نہیں، یہ غلے کا تاجر تھا، ایسا کرتا تھا بوری سے غلہ نکال لیتا، اس کی جگہ بھوسا بھر دیتا، لوگوں کو یوں دھوکہ دیتا تھا۔ انہوں نے کہا بس یہی وجہ ہے، غلہ تو بچا لیا اس نے، غلہ تو زیادہ کر لیا، دنیا تو زیادہ حاصل کر لی، لیکن قبر کو خراب کر دیا، حشر کو خراب کر دیا۔ آگے قبر میں تو تھوڑا عذاب ہے، پھر حشر میں کیا ہوگا، میدان حشر میں، اور دوزخ میں اس کے ساتھ کیا بنے گا۔ بعض دفعہ آدمی اللہ سے حیا نہیں کرتا تو پھر اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، دھوکہ دینے کی، جیسے بندوں کو دھوکہ دیتا ہے اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ یہ آدمی کی ناسمجھی ہے، آدمی کی ناسمجھی ہے۔ ایک قاضی کے بارے میں سنا، قاضی تھا، لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، اس کے پاس مال تھا، تو مال پہ زکوٰۃ آتی ہے سال گزرنے کے بعد۔ ابھی سال پورا نہیں ہوا ہوتا تھا، یہ قاضی اپنا سارا مال بیوی کو ہدیہ کر دیتا۔ اب سال گزرا نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں آئی۔ اب سال گزرا نہیں، زکوٰۃ نہیں آئی۔ پھر جب بیوی کے پاس سال گزرنے کو ہوتا تو بیوی سارا مال خاوند کو ہدیہ کر دیتی، اس کے بعد بھی سال نہیں گزرا زکوٰۃ دیتی۔ یوں ہیلا کر کے یہ اپنے مال کی زکوٰۃ بچاتے تھے، مال کی زکوٰۃ بچاتے تھے۔ نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا قاضی صاحب کا کہ جب موت آنے لگی تو اللہ نے ایمان سلب کر لیا، کفر کی حالت میں چلا گیا، مال بچا لیا، کفر ایمان چلا گیا۔ آدمی سمجھتا ہے میں ہاتھ کی صفائی دکھا رہا ہوں، یہ ہاتھ کی صفائی نہیں ہے، یہ ایمان کی صفائی ہے، ایمان کی صفائی۔ قبر میں جن گھر والوں کے لیے یہ ہیرا پھیری کر رہا ہے، وہ ان گھر والوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ قبر میں دفن ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میدان حشر میں ایک نیکی کم ہو جائے گی، مانگتا پھرے گا، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بھاگیں گے سب۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، خاوند بیوی سے بھاگے گا، بیوی خاوند سے بھاگے گی، والدین جو محبت کرتے تھے، اور وہ والدہ جو خود گیلے میں لیٹ جاتی تھی، اس کو خوش میں لٹاتی تھی، وہ بھی نیکی دینے کے وہ بھی بھاگے گی۔ تو صاف ستھرا راستہ کون سا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والا راستہ، یہ صاف ستھرا راستہ ہے، اس کا حکم ہے۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں کہ آدمی اس راستے پہ چلے جو اس کو منزل تک پہنچانے والا، منزل تک آدمی پہنچ جائے، یہ ہدایت ہے۔ تو ہدایت کیسے ملے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے پہ چل کے ہدایت ملے گی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔
ایک ہی راستہ. تاجر کو اسی راستے پہ چلنا پڑے گا, زارع کو اسی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا, حاکم کو یہی راستہ چلے گا تو کامیاب ہوگا, ورنہ دنیا کے اندر تنخواہ تو بڑی بڑی مل جائے گی لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا, قبر خراب ہو جائے گی. میدان حشر میں 50,000 سال کا ایک ہی دن ہوگا, وہاں کیا بنے گا؟ پھر دوزخ کے اندر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی. اس لیے آپ علیہ السلام کا راستہ اتباع والا راستہ, قابل اتباع آپ علیہ السلام کی ذات ہے. اور آپ علیہ السلام کے راستے کا اتباع اس وقت تک آدمی نہیں کر سکتا جب تک آپ علیہ السلام کو سچا نہ مان لے. آپ پہ اتنا ایسے ایمان نہ لے آیا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب سمجھنے لگے. جب تک یہ بات نہیں ہوگی تو آپ کا اتباع آسان نہیں ہوگا. یہ محبت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حاصل تھی. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کو آپ علیہ السلام کی ارشادات پر ایسے یقین تھا, اپنی آنکھوں دیکھے سے بھی زیادہ, اپنے گمان سے زیادہ. ایک دفعہ روم اور فارس کی جنگ لگ گئی. روم والے اہل کتاب تھے کافر لیکن تھے اہل کتاب, اور فارس والے یہ بت پرست اور آگ کی پوجا کرنے والے. تو اب مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم والے ہیں تو کافر لیکن ہے اہل کتاب, یہ غالب آ جائیں. صحابہ یہ چاہتے تھے, ان کی دلی تمنا یہ تھی. اور مکے والے جو کافر مشرک تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ فارس والے جو بت پرست ہیں اور آگے پوجا کرتے ہیں, اللہ کے غیر کو پوجتے ہیں, یہ غالب آئیں. جیسے اس موقع پہ باتیں چلتی ہیں وہ باتیں چلتی رہتی تھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, فارس والے روم والوں پر غالب آ گئے. پھر اللہ نے قرآن پاک سے روم اتاری, اس میں غلبت الروم, اس میں آگے جا کے فرمایا کہ کچھ عرصے کے بعد روم والے فارس والوں پر غالب آ جائیں گے. یہ آیت اتری, آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سنائی. حضرت ابوبکر صدیق یقین, آپ علیہ السلام کے ارشادات پر یقین. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے. او مکے والوں خوش نہ ہو, تم زیادہ خوش نہ ہو, ان قریب روم والے فارس والوں پر غالب آ جائیں گے. مکے والوں نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا, تم جھوٹے ہو, نعوذ باللہ, تم جھوٹے ہو. انہوں نے فرمایا تم پکے جھوٹے ہو, غالب آئیں گے. شرط لگائی 10 اونٹنیاں. اگر روم والے فارس والوں پہ غالب آ گئے تو 10 اونٹنیاں آپ ہمیں دیں گے, اور اگر غالب نہ آئے تو 10 اونٹنیاں ہم آپ کو دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, اللہ کے رسول میں یہ شرط لگا کے آیا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تو نہیں کہا تھا, میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ 3 سال میں غالب آ جائیں گے. تو آپ نے 3 سال کیسے کہہ دیا؟ قرآن میں تو آتا ہے 20 سنین کا مطلب ہے 3 سے لے کے 9 سال تک. بیزا کا لفظ 3 سے 9 پر اطلاق کرتا ہے. تو فرمایا دوبارہ جاؤ اور ان کو کہو کہ معاملہ نئے سرے سے طے کرتے ہیں. 10 کی بجائے 100 اونٹوں کی شرط لگاتے ہیں, اور 3 سال کے بجائے 9 سال تک کی مدت رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تیار ہیں. لیکن ابو بکر ایسا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تو اپنی بات کر کے پھر جائے, جس کا ہمیں کوئی ضامن دو. انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا ضامن ہے. اگر میں مر بھی گیا, آگے پیچھے بھی کہیں گیا, تو یہ میری طرف سے 100 اونٹ آپ کو دے گا. کہا ٹھیک ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا 7 سال ہی گزرے تھے, روم والے فارس والوں پر غالب آ گئے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آدمی جس سے بات کی تھی وہ تو مر گیا تھا, ان کی اولاد سے پھر 100 اونٹ وصول کی. آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے, آپ نے پھر وہ 100 کے 100 اونٹ صدقہ کروا دیے. اچھا یہ اشکال دل میں پیدا ہو رہا ہوگا, شرط تو منع ہے, حرام ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط کیسے لگائی؟
شرط کیسے لگائی؟ یہ اشکال ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت شرط منع نہیں ہوئی تھی، شرط حرام نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد حرام ہوئی، کیونکہ آگے چل کے اس کو حرام ہونا تھا، اسے اللہ کے نبی نے استعمال نہیں کرنے دیے، صدقہ کروا دیے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام کے کہنے پر اتنا یقین تھا کہ جا کے شرط لگا دی۔ یہ ہے، جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں آئے گا اور آپ کی ایک ایک بات کو سچا نہیں مانیں گے، اتباع کی توفیق نہیں ملے گی۔ ہم اپنی آنکھ کو جھٹلائیں گے، اپنی کان کی سنی ہوئی بات کو جھٹلا دیں گے، زبان کی بولی ہوئی بات کو جھٹلا دیں گے، لیکن جو بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کی تصدیق کریں گے، اس کی تصدیق کریں گے، ہر حال میں تصدیق۔ کافر آپ کی بات تصدیق کرتے تھے، کافر صادق اور امین کہتے تھے۔ ایک دفعہ یہود کے دو عالم مدینے میں آئے، بستی کو دیکھ کے کہنے لگے یہ بستی تو ہمیں وہ بستی لگتی ہے جہاں پر نبی آخر الزمان آ کے ٹھہریں گے۔ یہ بات کر ہی رہے تھے، ایک شخص آیا کہ یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حاضر خدمت ہوئے کہ اے شخص ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دیا ہم آپ پہ ایمان لاویں گے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہا کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ آپ نے تھوڑا سا توقف کیا، تھوڑا سا ٹھہرے، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی، دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ کافروں کو بھی یقین آ گیا آپ علیہ السلام کی بات کا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ تو ایسے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن ایک ہے خالی زبانی ماننا، زبان سے تو اقرار اور عمل سے انکار، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے زبان سے ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ایسے عمل سے بھی محمد رسول اللہ۔ جب عمل سے محمد رسول ہوگا تو پھر ہمارا لباس نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہوگا، ہمارے سر کے بال نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہوں گے، ہمارا کاروبار نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہوگا، ہماری زندگی نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام احکامات لے کے آئے ہیں، اس پہ چلنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کیا پیغام لے کے آئے اللہ کی طرف سے؟ نماز کا پیغام لے کے آئے۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ ایمان لانے کے بعد بعض علماء فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فرض ستر چھپانا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ نماز، تو جو نماز ادا کر رہا ہے اللہ کا سب سے بڑا حکم ادا کر رہا ہے، اور جو نماز چھوڑ رہا ہے اللہ کا سب سے بڑا حکم ٹھکرا رہا ہے۔ پیدا اللہ نے کیا، ہوا اللہ نے چلائی، نعمتیں اللہ نے دی، اسی کا حکم توڑ رہے ہیں۔ اس لیے توڑ رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں معرفت ہے، معرفت کا بیان ہے، اللہ کی پہچان ہے اس میں، اور یہ کلمہ اخلاص ہے، اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ جو کلمے کی کثرت کرے گا اللہ اس کے عمل میں اخلاص پیدا کر دے گا، جو کلمے کی کثرت کرے گا اس کا دل بھی منور ہو جائے گا، اس کا چہرہ بھی روشن ہو جائے گا، چہرہ بھی روشن ہو جائے گا، اور آپ علیہ السلام کا اتباع کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے گا، توفیق۔ تو اب نماز کا حکم تو آ گیا، نماز کا حکم آ گیا، تو نماز کیسے ادا کرنی ہے؟ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ اس نماز میں دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے تو ہیں، دنیا کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اگر نماز نہ ہوتی تو 5 دفعہ دل میں اپنا کچھ چہرہ دھوتا، منہ میں پانی ڈالتا، ناک میں پانی ڈالتا۔ اس نماز کی برکت سے آدمی صاف ستھرا رہتا ہے، صاف ستھرا۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا لباس سفید کیوں نہ ہو لیکن پاک نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا لباس پاک بھی ہے، صاف بھی ہے،
پاک بھی ایسا تو ظاہر کا باطن پہ اثر ہوتا ہے. جب ظاہر پاک صاف ہوگا تو اللہ پاک باطن کو بھی پاک صاف کر دے گا، باطن کو بھی پاک صاف کر دے گا. تو ظاہری پاکی کے لیے بے نمازی آدمی ظاہری پاکی نہیں رکھ سکتا اور باطنی پاکی نہیں رکھ سکتا. جب ظاہر پاک ہوگا تو باطن بھی پاک ہو جائے گا. اس کے لیے ذریعہ نماز ہے. اور پھر اللہ نے نماز کے لیے اچھا وضو جو ہے بذات خود، وضو جو مشروع ہوا ہے وہ نماز کے لیے ہوا ہے. اس وضو پر بھی اللہ نے فضائل رکھے ہیں. جب چہرہ دھوئے گا تو چہرے کے سارے گناہ معاف، ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے سارے گناہ معاف، سر پہ مسح کیا تو سر کے گناہ معاف، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے سارے گناہ معاف. یہ ابھی نماز شروع نہیں کی، خالی وضو پر. اور جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے جب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، ہلکا، گناہ معاف ہو گئے. اور جس نے نماز ادا نہیں کی، صبح سے لے کے زور تک کے گناہ اس کے سر پر، پھر عصر کی نماز نہیں پڑھے عصر تک کے، مغرب، عشاء، فجر، 24 گھنٹے جو گناہ کیے سارے اس کا ڈھیر لگ گیا. اگلے دن بھی نماز ادا نہیں کی، ڈھیر اور بڑا ہو گیا. مہینہ بھر نماز ادا نہیں کی تو ڈھیر اور بڑھ گیا. سال بھر نماز ادا نہیں کی تو ڈھیر پہاڑ کی طرح ہو گیا. زندگی بھر نماز ادا نہیں کی تو اسے زمین آسمان کے خلا کو برائیوں سے بھر دیا، برائیوں سے بھر دیا. اب اسے تو اللہ کو ناراض کیا ہے، اس ذات کو ناراض کیا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس ذات کو ناراض کیا ہے جو جس نے اس کے لیے ہوا چلائی. اگر اللہ پاک 5 منٹ کے لیے ہوا کو بند کر دے تو کیا ہوگا؟ کوئی جاندار زندہ رہے گا؟ سب دم گھٹ کے مر جائیں گے. اس کی نافرمانی کر دی، اس کی نافرمانی. لیکن پھر بھی اس نے نافرمانی کی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا کو اس نے گناہوں سے بھر دیا ہے. اب بھی سچے دل سے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے ڈھیر گناہوں کا ختم، سب معاف، سب معاف. ایسا کریم رب ہے، ایسا کریم رب ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے. اور پھر نمازوں پر اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، نمازوں پر اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھتے تھے، اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باغ خشک ہونے لگا. مالی نے آ کے بتایا حضرت باغ خشک ہو رہا ہے. نماز پڑھنا شروع کی، پڑھتے رہے، بادل آیا، بارش برسی، باغ سیراب ہو گیا. حضرت بس کیجئے، باغ سیراب ہو گیا. گھوڑا دے کے بھیجا، دیکھو کہاں تک بارش ہے. وہ چکر لگا کے آیا، حضرت جہاں تک زمین آپ کی ہے وہاں تک بارش ہے، زمین ختم، بارش ختم. یوں کام اللہ بنا رہا ہے، یوں کام اللہ بنا رہا ہے. نماز. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، حاکم جس علاقے سے گزر رہے ہیں حاکم ظالم ہے. پوچھا حضرت ابراہیم سے تمہارے ساتھ کون عورت ہے؟ فرمایا میری بہن. واپس آیا، حضرت سارہ کو بتلایا. حاکم نے بلایا، یہ پوچھا میں نے یہ جواب دیا، آپ سے پوچھے آپ بھی یہی جواب دینا، اگر یہ جواب نہ دیتا تو وہ آپ کو مجھ سے چھین لیتا. حضرت سارہ کو بلایا. ظالم دیکھتے فتنے میں پڑ گیا، غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہا. حضرت سارہ نے دعا مانگی تو پاگل ہو گیا، سمجھ گیا اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے. پھر دعا کروائی، اب میں توبہ کرتا ہوں، اپنا ارادہ بدلتا ہوں، دعا کریں. حضرت سارہ نے دعا مانگی، پھر ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہوا تو پھر غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا، پھر پہلے کتنا کم و بیش پاگل ہو گیا. تو پھر بھیج دیا واپس، اور ایک باندھی بھی ہدیے میں دی. جب واپس آئے تو کیا دیکھتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ نکلی تھی تو نماز شروع کی تھی، اب تک نماز میں کھڑے. یہ ہے یقین والی نماز. اس نماز سے اللہ ہمارے کام بنائے گا. تو ان کی نماز میں اشارے سے بات کرنا جائز تھی. اشارہ کر کے پوچھا کیا ہوا، کہ اللہ نے ساری کارگزاری بتلا دی کہ اللہ نے فضل فرما دیا. آج بھی نماز میں وہی اثر آیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اثر وہی ہے، لیکن پڑھنے والے بدل گئے ہیں. آج بھی ہماری نماز سے ہمارے کام بن سکتے ہیں، لیکن نماز کے قبول ہونے کے لیے رزق حلال شرط ہے. اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو نمازیں قبول نہیں ہوں گی، عبادت قبول نہیں ہوگی.
اور رزق حلال ہو جائے اس کے لیے علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ میری یہ کمائی ہے، اس میں کہیں سود کا گناہ تو نہیں ہو رہا، کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام تو اس میں نہیں ہے، چاہے تبلیغ والا ہے چاہے غیر تبلیغ والا ہے، جہاں بھی اللہ کے احکامات توڑے گا مال کی کمائیوں کی برکت ختم ہو جائے گی، کمائیوں کی برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام تحقیق کرتے تھے، ہدیے کا مال کھا لیتے تھے اور صدقے کا مال نہیں کھاتے تھے، صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیہ صدقے کا مال اصحاب صفہ کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ایسے ہم بھی تحقیق کریں، جو لقمہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے یہ کیسا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں ایک دفعہ مشتبہ مال چلا گیا اور کئی دنوں کے بعد یہ تھوڑا سا رزق گیا تھا میں پیٹ کے اندر، تو پانی لے کے اس کو پی کے قے کرتے رہے جب تک وہ نکل نہیں گیا تو چین نہیں لیا۔ ایسی جب ہماری اندر میں جانے والی غذا ٹھیک ہوگی تو پھر دعائیں قبول ہوں گی، عبادت قبول ہوگی، عبادت قبول ہوگی۔ اسی کمائیوں پہ نگاہ ہو، نہیں مال آ رہا تو آنے دو نہیں۔ جو سمجھدار بیوی ہوگی وہ اپنے خامن سے کہے گی کہ ہم چٹنی روٹی پہ گزارا کر لیں گے لیکن حرام کا مال گھر میں لے کے ہرگز نہ آنا، ہرگز نہ آنا۔ ہمارے سے دوزخ کی آگ برداشت نہیں کی جاتی، وہ خامن کے لیے معاون ہوگی، خامن کے لیے معاون ہوگی۔ ہم گھر میں فاقہ برداشت کر لیں گے لیکن کسی کا پرایا مال ناحق مال ہرگز نہیں کھائیں گے۔ پھر کیا ہوگا جب یہ ایسی پاکیزہ غذا ہمارے اولادوں کے پیٹوں میں جائے گی تو ہماری اولادیں فرمانبردار ہوں گی، والدین کی اطاعت کریں گی، والدین کی خدمت کریں گی، پڑوسی کا خیال رکھیں گی، اللہ کے احکامات پورا کریں گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گی، کیونکہ اندر میں جانے والی غذا ٹھیک ہے۔ جیسا سامان لگائیں گے ویسی عمارت بنے گی، کمزور سامان لگایا تو کمزور عمارت بنے گی، مضبوط سامان لگایا تو مضبوط بنے گی۔ اس لیے ہم آزاد نہیں، کمائیوں میں بھی آزاد نہیں، کمائیوں میں آزاد نہیں۔ ایک دفعہ ایک ساتھی نے بتلایا، ایک آدمی کو دیکھا دیندار نظر آ رہا تھا، اس سے پھل لیا تو گھر جا کے اس نے دیکھا ایک دانہ ٹھیک ہے، ایک درجن لیا پھل کا تو ایک دانہ ٹھیک ہے باقی 11 دانے خراب۔ اگلے دن اس کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو دیندار سمجھا اور جو کچھ آپ نے دیا میں چپ کر کے لے گیا، یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ 12 میں سے ایک چیز ٹھیک اور 11 خراب۔ اس نے کیا جواب دیا کہ یہ میرا دین ہے اور یہ میری دنیا ہے، یہ جواب دیا۔ اس نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر اللہ کے نبی کا اتباع کرے گا یہ دنیا اس کے دین بنے گی، یہ دنیا اس کے دین بنے گی، اور اللہ کا نبی کا اتباع چھوڑے گا عبادت بھی پھر اس کی عبادت بھی دنیا بن جائے گی، عبادت بھی دنیا بن جائے گی۔ سچے تاجر کا حشر نبیوں صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، سچا تاجر۔ جب تاجر کے دل میں یہ ہوگا کہ ہر آنے والا گاہک میں اس کو نفع پہنچاؤں، اور ہر آنے والے گاہک کے دل میں یہ ہوگا یہ تاجر ہے میں اس کو نفع پہنچاؤں، تو دونوں کے مالوں میں برکت ہوگی اور محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور جب یہ صورت نہیں ہوگی تو گاہک کہے گا میں کیسے اس کی جیب سے سارا مال نکال لوں، اور دکاندار کہے گا کیسے میں گاہک کے جیب سے سارا مال نکال لوں۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص نے گھوڑا خریدنے کا ارادہ کیا، دوسرا آدمی گھوڑا بیچنے والا آیا، پوچھا گھوڑا خریدوں گا، کتنے کا خریدو گے؟ بہت بہت ہوا تو 300 درہم میں گھوڑے کا مول طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں 300 درہم دوں گا، گھوڑا لے لوں گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اے شخص مجھے تو یہ گھوڑا 300 سے زیادہ کا لگ رہا ہے، اگر میں آپ کو 400 درہم دے دوں تو؟ کہا ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا مجھے تو 400 سے بھی زیادہ کا لگ رہا ہے، اگر 500 درہم دے دوں تو؟ کہا ٹھیک ہے۔
کہا 600 ٹھیک ہے، 700 ٹھیک ہے، 800 درہم پہ سودا طے ہو گیا۔ تو 800 درہم دیے، گھوڑا لیا۔ کسی نے کہا آپ کا سودا تو طے ہو گیا تھا 300 درہم پر، آپ نے 800 درہم کا کیوں خریدا ہے گھوڑا؟ عجیب جواب ہے۔ میں نے اللہ کے نبی سے یہ عہد کیا تھا میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں گا، بھلائی کروں گا۔ اس کو خبر نہیں تھی، لیکن مجھے پتا تھا اس کا گھوڑا قیمتی ہے، اس لیے میں نے، میری سمجھ میں اتنی قیمت کا تھا اتنی قیمت میں نے دی ہے۔ یہ ہے۔ اب بیچنے والے اور خریدنے والے میں محبت پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی۔ آج یہ نفرتیں، یہ ہمارے معاملات، غلط معاملات کا نتیجہ ہے، غلط معاملات کا نتیجہ۔ حضرت مولانا شاہ الحق صاحب دامت برکاتہ ایک مثال دیا کرتے تھے۔ ایک غریب آدمی گھڑی بیچنے کے لیے دکاندار کے پاس گیا، بھائی یہ میری گھڑی خرید لو اور مجھے اس کے بدلے میں رقم دے دو، پیسے دے دو۔ دکاندار دیندار تھا، سمجھدار تھا، اس نے پوچھا بھائی گھڑی کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ وہ خاموش ہو گیا، سمجھ گیا کہ یہ لوگوں کے سامنے نہیں بتانا چاہتا۔ گاہکوں کو جلدی جلدی سودا دے کے باہر کر دیا، اس کو اپنی گدی پہ بٹھایا، دروازہ بند کر دیا اور کہا سچی سچی یہ دکان آپ کی دکان ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، سچی سچی بات بتاؤ گھڑی کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ پھر اس کو بتانا پڑا کہ میرے گھر کی جو کمائی ہے، میرے گھر کی کمائی وہ تھوڑی ہے، اور میری والدہ بیمار ہو گئی، جو میں کماتا ہوں اس سے گھر کا خرچ چلاتا ہوں، اگر دوائی خریدوں تو اتنے پیسے دوائی پہ لگتے ہیں، پھر گھر کے خرچ کے لیے پیسہ نہیں بچتا، گھر کا خرچ چلاتا ہوں تو دوائی کے لیے پیسے نہیں بچتے، تو میں نے ارادہ کیا گھڑی بیچ دوں تو والدہ کے لیے دوائی خرید لوں۔ اس کا دل بھرا آیا، اس نے کہا یہ دکان آپ کی دکان، میں آپ کا بھائی، یہ گھڑی بھی لے جاؤ اور یہ سودا بھی لے جاؤ، یہ رقم بھی لے جاؤ۔ اب اس سے محبت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ محبت بڑھے گی۔ یہی غریب آدمی کل کو اس کی دکان لوٹنے کے لیے کوئی ڈاکو آئے گا، سب سے پہلے یہ غریب آدمی سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا، یہ دکان اس کی دکان نہیں ہے، یہ دکان غریبوں کی دکان ہے، پہلے ہمارے سینے سے گولی پار ہوگی پھر آپ دکان تک جا سکتے ہیں۔ ایسا معاملہ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو امت ایسے جڑ جائے گی، امت ایسے جڑ جائے گی۔ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اگر آج ان تعلیمات پہ آ جائے امت، ان تعلیمات پہ آ جائے تو بھائیو مسئلہ حل ہو جائے۔ نیت کا اثر پڑتا ہے، نیت کا اثر پڑتا ہے۔ مدینے میں اللہ کے نبی نے مدینے میں وہ ماحول بنایا تھا، مدینے میں وہ ماحول بنایا تھا، 1000 میں سے 999 آدمی دوسرے آدمی کی زندگی بنانے میں لگا ہوا تھا، 1000 میں سے 999 آدمی دوسرے کی زندگی بنانے میں لگا ہوا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے فیصلے اسی اعتبار سے آئیں گے، وقت پہ بارشیں ہوں گی اور اللہ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی اور چیزیں سستی ہوں گی، محبتیں پیدا ہوں گی، چوری ڈاکہ نہیں ہوگا، پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ یہ ساری پریشانیاں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور گناہ ہمارے اس وجہ سے ہے ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ہمیں پھر حالات میں مبتلا کر دیا ہے۔ حالات چیزوں کی مخلوق نہیں ہیں، حالات اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا حالات درست نہیں ہوں گے۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ بس آدمی اپنے گناہوں پہ توبہ کر لے۔ توبہ میں 3 چیزیں ہیں، گزشتہ پہ نادم ہو جائے، گزشتہ پہ اور حال میں اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ گزشتہ میں جو گناہ کیے تھے ان کو چھوڑ دیں، گزشتہ میں جو کیے تھے اس پہ نادم ہو جائے، حال میں اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، یہ توبہ ہے۔ آج آدمی توبہ کر لے، کل اللہ حالات کو بدل دے گا۔ توبہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے حالات اللہ نے بدلے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اور قوم نے بات نہ مانی، حضرت یونس علیہ السلام تنگ آ کے اور ان سے نا امید ہو کے نکل کے باہر چلے گئے، فرمایا کہ تمہارے اوپر 3 دن میں عذاب آئے گا،
3 दिन में अज़ाब है। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, जब तीसरा दिन गुजरा तो सरों पे अजाब मुंडलाने लगा। परेशान हुई, वो ये तो सचमुच अजाब आ गया। फिर इन्होंने क्या किया, खुद एक मैदान में निकले, औरतों को निकाला, बच्चों को निकाला, जानवरों को निकाला, अल्लाह के सामने रोए धोए, और जिस ईमान की तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दावत देते थे वो ईमान कबूल कर लिया। अल्लाह ने आया हुआ अजाब वापस टाल दिया, वापस अजाब टल गया। ये है उम्मत में आज निजामत पैदा हो जाए, आज अपने गुनाहों से तौबा कर ले, आज ही अल्लाह हालात को बदल देगा, हालात को बदल देगा। ये हल है, ये हल है परेशानी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर सवार हो गए, कश्ती पे सवार होकर जाने लगे। कश्ती भंवर में फंस गई। मल्लाह ने कहा लगता है कोई गुलाम है आका से भागा हुआ। जब ऐसा होता है तो कश्ती फंस जाती है, वो खुद ब खुद समुद्र दरिया में छलांग लगा दे तो बाकी बच जाएंगे, वरना सारी कश्ती डूब जाएंगी। हज़रत यूनुस अलैहि सलाम ने फरमाया वो मैं हूँ। लोगों ने कहा नहीं, आप नहीं हो सकते, आपकी शक्ल को देख के पहचाना, ये पहले से मल्लाह जानता होगा, वो आप नहीं हो सकते। खैर कुर्रा डाला, कुर्रा हज़रत यूनुस अलैहि सलाम के नाम निकला, दूसरी दफ़ा डाला फिर इनके नाम निकला, तीसरी दफ़ा डाला फिर इनके नाम निकला, खुद छलांग लगा दी, मछली पेट में चले गए। अल्लाह ने हुक्म दिया तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है, अमानत है। मछली उनको लेकर समुद्र की तह में फिरती रही। हज़रत यूनुस अलैहि सलाम ने वहाँ किसको याद किया, अल्लाह को याद किया। क्या दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पढ़ते रहे तो मछली ने आके किनारे पे उगल दिया। फिर अल्लाह ने कद्दू की बेल उगा दी वहाँ, मक्खियाँ वगैरह से हिफाजत के लिए। एक बकरी आती, रोज़ाना दूध पिला के चली जाती, तवाना हो गए तो फिर चले गए अपने इलाके में। तो ये है अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस कलमे का वर्द न करते, क़यामत के दिन मछली के पेट से उठाए जाते। उलमा फरमाते हैं आज भी जिसको कोई परेशानी लायक हो इस कलमे का वर्द करना शुरू कर दे, आज भी अल्लाह उसकी परेशानी को दूर कर देगा, परेशानी को दूर। लेकिन शर्त वही है गुज़श्ता पे नादिम हो, उसको छोड़ दे। अगर कुएं के अंदर चूहा गिर के मर जाए, कहते हैं 20 या 30 डोल निकालो, 20-30 डोल निकाल दिया और चूहा नहीं निकाला तो कुआं पाक हो जाएगा? पाक नहीं होगा। पहले चूहा निकालना पड़ेगा, फिर 20-30 डोल निकालेंगे, फिर कुआं पाक हो जाएगा। गुज़श्ता पे तो नादिम की जो अमाल पहले कर रहे थे अभी वही कर रहे हैं। अब तौबा तो बिल्ली की तौबा है, 5 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, फिर चूहा सामने आया फिर हमला कर दिया। ये तो बिल्ली की तौबा है। नहीं, हकीकी तौबा पे अल्लाह की मदद उतरती है। हकीकी तौबा कर ले, नादिम हो जाए, दिल से नादिम हो जाए। इस्तिग़फ़ार पे अल्लाह बड़े बड़े काम बना देता है। मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ेगा अल्लाह हर गम से निजात देगा, हर गम, हर परेशानी से। आज उम्मत तरह तरह की परेशानियों में घिरी हुई है, हर गम से निजात, हर तंगी से रास्ता निकालेगा। हत्ता के सफ़र में जा रहा है, आगे भी ट्रैफिक फंसी हुई, पीछे भी फंसी हुई, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। यहाँ इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह या इस तंगी से भी रास्ता निकाल देगा, इस तंगी से रास्ता निकाल देगा। और रिज़्क़ का मसला कितना उम्मत के लिए परेशान कौन बना हुआ है। रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से रिज़्क़ के मिलने का गुमान भी नहीं होगा। तौबा इस्तिग़फ़ार पर बड़े बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। वो एक तस्वीर जो तौबा इस्तिग़फ़ार की बताई थी हजरात ने, वो तो जब पहला सरोज़ा लगा था तो एक तस्वीर शुरू की थी। अब किसी को 3 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, वही एक तस्वीर चल रही है, एक तस्वीर। दुनिया में तो चाहते तरक्की हो, तनख्वाह ज़्यादा हो, तरक्की ज़्यादा हो, ओहदा बड़ा हो, होता जाए, उसकी दिलचस्पी बढ़ती जाती है। अगर इसकी होते बड़ा तो परेशान हो जाता है।
ایسے جیسے ہم چاہتے ہیں دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، ایسے دین میں ترقی۔ تین تسبیح شروع کی تھی، 3 کے بجائے 6 ہو جائے، 6 کے بجائے 9 ہو جائے، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور نماز میں جب نماز شروع کی تھی 3 تسبیح رکوع میں پڑھنا شروع کی تھی، 3 سجدے میں۔ اب 30 سال 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، وہی 3 تسبیح چل رہی ہے۔ نہیں بھائی، 3 سے 5 کر لیں، 5 سے 7 کر لیں، 7 سے 9 کر لیں، 9 سے 11 کر لیں، بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں۔ لمبا قیام ہو، لمبا رکوع ہو، لمبا سجدہ ہو، تہجد کا وقت ہو، ہم ہوں اور اللہ ہو۔ پھر دیکھو بھائیوں، آج ہم نے چیزوں کے کھانے کا مزہ تو ہماری زبان کو لگا ہے، لیکن عبادت کا مزہ ہمیں نہیں لگا۔ آم چوسنے کا مزہ تو ہمیں آتا ہے، لیکن نماز میں دل لگ جائے، ایسے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ کے پاؤں ورم کر دیتے، اتنی لمبی نماز یہاں دلی سے نہیں ہو سکتی۔ کیا حالت ہوتی ہوگی نماز میں، اللہ ہو اور بندہ ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو، ذکر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اور اللہ پاک، اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی ایک بچے کو، اذا سألت فاسأل اللہ، بچے جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کر۔ یہ اس بچے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یہ ہمیں بھی فرمایا ہے، یہ ہم سب کے لیے۔ ظاہر تو وہ بچہ عنوان بن گیا، لیکن قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے، جب مانگنا ہو تو اللہ سے، جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے۔ اور نماز میں بھی کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ پڑھنے میں پتہ ہی نہیں ہم نے اللہ سے کیا مانگا ہے۔ دعا اسی وقت دعا کہلاتی ہے جب پتہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اور جب پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگ رہا ہوں تو پھر وہ دعا نہیں، وہ وظیفہ ہے، وہ وظیفہ ہے۔ اسے اللہ توفیق دے، نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں، اور جو دعائیں مانگتے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا مانگ رہے ہیں، پھر دعا ہے۔ تو بھائیو، اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا عبادات کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، اور نبی پر درود کے ذریعے سے، نبی پر درود کے ذریعے سے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، کتنے گناہ معاف ہوں گے، کتنے درجے بلند ہوں گے، 10۔ ایک دفعہ درود پڑھے۔ ایک آدمی گھر سے لے کے اپنی دکان پہ جا رہا ہے، راستے میں درود پاک پڑھتا جا رہا ہے، سارے راستے میں اللہ کی رحمتیں برستی جا رہی ہیں، اللہ کی رحمت۔ اور اللہ کی 10 رحمتیں تو بہت زیادہ ہیں، ایک رحمت کا یہ اثر ہے، یہ ساری دنیا میں جتنے انسان، حیوان، چرندے، پرندے، درندے، جتنی مخلوق بھی ہے، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، یہ اسے ایک رحمت کا اثر ہے جو اللہ نے پوری دنیا پہ تقسیم کیا۔ اور 10 رحمتیں، کتنا کام بن جائے گا اس سے۔ اسے درود پاک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک، اور رمضان شریف کے اندر درود پاک بھی کثرت ہو، کلمہ شریف کی کثرت ہو، اور استغفار کی کثرت ہو، جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس میں چاروں چیزیں آ گئی، لا الہ الا اللہ کلمہ آ گیا، اور استغفر اللہ استغفار آ گئی، اللہم انی اسألک الجنہ جنت کا سوال آ گیا، واعوذ بک من النار دوزخ سے پناہ، تو چاروں چیزیں اس میں آ گئی۔ تو رمضان شریف میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم ہے، جسے ان 4 چیزوں کو اللہ سے مانگنا، اور 24 گھنٹے میں دن رات میں ایک روزہ دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، دن رات میں ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی اللہ سے اپنی ہدایت مانگے، امت کی ہدایت مانگے، سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، ہدایت ہے، اور عافیت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، اللہ سے عافیت مانگے۔ تو یہ رمضان بھائیو کام کا مہینہ ہے، آرام کا مہینہ نہیں ہے، اس میں لگا دیں اپنے آپ کو، راتیں بھی ہماری عبادت سے زندہ ہوں اور دن بھی ہمارا عبادت سے زندہ ہوں، اور اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کا ذرا بوجھ ہلکا کر لیں تاکہ اس کے لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔
اور جو دوسرے کو روزہ افطار کرا دے گا اس کے روزے کا اجر اس کو مل جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں۔ فرمایا پیٹ بھر پہ موقوف نہیں ہے، ایک گھونٹ لسی پلا دی، ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک کھجور دے دی، اس پر بھی یہ ثواب اللہ مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کچھ نہ کچھ آدمی کرے، اور نہیں تو جیب میں کھجوریں رکھ کے کسی کو دے، بھائی جان آج یہ میری کھجور سے روزہ افطار کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، اللہ کے نبی سخی تو پہلے بھی تھے لیکن آپ کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی۔ اچھا، اللہ کے راستے میں نکل کے بھی آدمی میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنے مقام پہ رہ کے اتنی سخاوت نہیں کرتا جتنا اللہ کے راستے میں نکل کے سخاوت کرتا ہے، اور رمضان میں پھر اور زیادہ ماشاءاللہ۔ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، لوٹ لیں ہم جیسے سونے کے کان میں داخل ہو گئے، جتنا کھود لیں سونا کھود لیں۔ استغفار کی کثرت ہو، درود پاک کی کثرت ہو، اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی صبح کو 100 دفعہ سبحان اللہ کہے گا اور شام کو 100 دفعہ سبحان اللہ کہے گا، ایسا ہے جیسے 100 حج ادا کیے۔ اور جو آدمی 100 دفعہ صبح کو الحمدللہ کہے گا اور 100 دفعہ شام کو الحمدللہ کہے گا، ایسا ہے جیسے 100 گھوڑے جہاد میں دیے۔ اور جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ شام کو کہے گا، یہ ایسا ہے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ اور جو 100 دفعہ اللہ اکبر صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ اللہ اکبر شام کو کہے گا، اس دن اس سے کوئی عمل میں نہیں بڑھ سکتا مگر وہ آدمی جو اس کلمے کو اس سے زیادہ کہے۔ اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس میں 99 مصیبتوں کا علاج ہے۔ ادنا درجہ یہ ہے جس رنج و غم میں آدمی مبتلا ہو اللہ پاک اس کو دور کر دے گا، اس رنج و غم کو دور کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں، ان کو کریں گے تو ان کے منافع حاصل ہوں گے۔ ایک شخص اللہ کا رسول، مجھے گھر والوں کی طرف سے، اپنے مال و دولت کی طرف سے، اولاد کی طرف سے پریشانی رہتی ہے، گھر والوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، مال و دولت کی طرف سے پریشانی رہتی ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ تو کچھ دن کے بعد یہ شخص پھر آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میری ساری پریشانی ختم ہو، ساری پریشانی۔ اس دعا کو یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، بسم اللہ علی دینی، جو چیز قیمتی ہے، زیادہ قیمتی ہے، اس کا ذکر پہلے ہے، جو اس سے کم قیمتی ہے اس کا ذکر اس کے بعد ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ دین ہے، تو بسم اللہ علی دینی، اس کے بعد پھر اپنی جان قیمتی ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی، پھر اولاد قیمتی ہے، و ولدی، اور پھر گھر والے قیمتی ہیں، اہلی، پھر مال قیمتی ہے، و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ صبح کو شام کو جو پڑھیں گے تو پریشانیاں ختم۔ اللہ کے نبی نے کیسی شفقت فرمائی امت پر۔ اب آپ علیہ السلام کی زندگی کو سیکھتے نہیں ہیں، اس لیے بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ صحابہ کی پریشانیاں اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے، اللہ کے نبی کے بتائے اعمال کی برکت سے ایسے ختم ہو جاتی تھی، ایسے ختم ہو جاتی۔ تو بھائیو، جیسے ذکر سے، استغفار سے، درود پاک سے اللہ پاک رحمتیں اور برکتیں اتارتے ہیں، ایسے عبادت جو ہے، عبادت سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، اور گناہ سے بچنے پر اللہ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، گھٹ بھی تولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ عبادت کرنی اور عبادت کے ساتھ ساتھ
عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات سیکھو، معاملات سیکھو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اچھا ہو، اس سے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے۔ پھر تعلق، عبادت تو خوب کر رہا ہے، رات کو جاگ رہا، دن کو جا رہا، لیکن دھوکے والی عادت نہیں چھوڑی لوگوں کو۔ آپ علیہ السلام منڈی میں تشریف لے گئے، غلہ منڈی میں گئے، گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے گندم نکالی، اوپر گندم خشک ہے، اندر گندم گیلی ہے، فرمایا یہ کیا؟ اللہ کے رسول بارش آئی تھی تو اس کی وجہ سے گندم گیلی ہوگی، میرے پاس گھر میں گندم رکھی تھی، میں نے اس کے اوپر ڈال دی۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو میری امت کو دھوکہ دے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں۔ اس لیے جو تاجر سب سے اپنے مال کی خوبیاں بھی بتا دے گا، یہ میرا مال ہے، اس میں یہ خوبی ہے اور یہ کمی ہے۔ الحمدللہ تبلیغ کی برکت سے اب ایسا ہونے لگا کہ تاجروں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ واقعی برکت جو حاصل کرنی ہے اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنے سے برکت حاصل ہوگی۔ ایک دکاندار عالم تھا، اس نے دکان بنائی، گاہک آیا، اس نے کہا مجھے 5 کلو چاول دے دو، اس نے 5 کلو چاول دے دیے، پھر کہا یہ چاول پرانا ہے، پرانے ہونے کی علامت یہ ہے یہ بیچ میں اس میں کیڑا لگا ہوا ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں پلاسٹک کے اوپر سے نظر آ رہا تھا، یہ اس کے پرانے ہونے کی نشانی ہے۔ گاہک نے کہا بھائی پھر یہ تو میرے گھر میں تو پڑے رہیں گے، اس میں اور زیادہ کیڑی لگ جائے گی، اس لیے مجھے 5 کلو نہ دے 3 کلو دے دیں، 2 کلو واپس کر دیں۔ اب 2 کلو تو واپس کر دیا، ظاہراً تو نقصان ہو گیا، لیکن اللہ اس تاجر کے مال میں برکت ڈال دے گا، اس سے کتنی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کتنی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ اس دنیا کے نقصان کو برداشت کر لے گا، لیکن دوسرے کو دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ ہمارا دین یہ بتاتا ہے۔ جس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، معاہدے کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کافر ہے اس کے ساتھ عہد شکنی نہیں۔ اسلام کے اصول اٹل ہیں، مضبوط ہیں۔ اگر ہم دینی اصولوں پہ چلیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، تو ہماری زندگی کو دیکھ کر کافر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا عمل دعوت بنے گا، عمل دعوت بنے گا۔ ایسے تھوڑے ہوں گے جن کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا، 60-70% تو ایسے ہی داخل ہو جائیں گے اللہ کا فضل سے، ہماری زندگی کو دیکھ کر۔ اسے دین پہ آنا ہے، دین پہ لانا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، معاملات کو درست، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان والدین کا ہے، اس لیے حکم ہوا، اللہ نے حکم دیا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ ان کو اف کہو نہ ان کو ڈانٹو، ڈانٹنے کا حق نہیں ہے، ہم چھوٹے ہیں، اولاد ہیں، والدین ہیں، بڑے ہیں۔ وقل لہما قولا کریما، بات ان سے نرمی سے کرو، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، نرمی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے کندھوں کو جھکا دو، کندھے جھکا کے بات کرو، اور یہ دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، بچپن میں پالا ہے۔ اچھا یہ حکم والدین کے لیے ہے یا اولاد کے لیے ہے؟ اولاد کے لیے ہے۔ اور والدین کے لیے کیا ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرو اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، اولاد کو کہا جانا ہے والدین کے ساتھ بھلائی کرو اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا کفر ان کی ذات کے ساتھ ہے، ہمارے تو والدین ہیں، ان کا ظلم ان کے ساتھ ہے، ہمارے والدین ہیں، ان کا حق ہے ہمارے۔ لیکن اگر دعوت دینی ہو تو پھر دعوت دینی ہے۔ اس دعوت کے اصول اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے بتائے ہیں، یا ابت افعل کذا یا ابت افعل کذا، اے ابا جان یہ بت کچھ نہیں کرتے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، اور آپ تو صریح غلطی پر ہیں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے، میرے اتباع کریں گے تو آپ نجات پا جائیں گے۔ ادب کا بھی خیال رکھا، دعوت بھی دی، جسے چھوٹے بڑوں کو دعوت دے سکتے ہیں،
لیکن ترتیب وہ ہوگی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا احترام بھی کیا، احترام کو سامنے رکھتے ہوئے پھر دعوت بھی دی. دعوت والدین کے ساتھ حسن سلوک، بڑوں کے ساتھ حسن سلوک. قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی دوست کو مقدم کرے گا والد پر، پرایوں کے ساتھ محبت ہوگی، اپنوں کے ساتھ محبت کم ہوگی. اس لیے بھائیوں دین پہ چلنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، اس میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے، دنیا آخرت کے. اور جو صلہ رحمی کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، اس سے عزت بڑھتی ہے، مال میں برکت آتی ہے، زندگی میں برکت آتی ہے. والدین کے ساتھ بھلائی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ. لیکن عورتیں اس میں ذرا کمزور ہوتی ہیں. عورتیں یہ کہتی ہیں 10 سال پہلے یہ ہماری شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے، 10 سال کے بعد ان کی شادی ہے، ہم اس میں شریک کیسے ہوں؟ تو خاوند کیا کہے گا بیوی سے؟ نہیں، اگر تو اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ شریک نہیں ہوئے، ہم بھی نہیں شریک ہوں گے، تو پھر اللہ کے نبی کی حدیث کہاں چلی جائے گی؟ سلمن قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. تو اگر ہم نے ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسے انہوں نے کیا تو پھر ادلا بدلا ہو جائے گا، مکافات عمل ہو جائے گی. صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے وہ شادی میں شریک نہیں ہوئے، ہم ان کی شادی میں شریک ہوں گے. انہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تھا، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. وہ رشتہ توڑتے ہم رشتہ جوڑیں گے. جی جو ایسا کرے گا پھر وہ تبلیغ کرنے کے لیے ہر گھر میں جا سکے گا، ہر گھر کے دروازے پر دستک دے سکے گا. اور جس کے ساتھ جیسے کچھ ایسا کیا ہے تو پھر کل کوئی گشت میں اس کا دروازہ کھٹکا سکتا ہے؟ نہیں کھٹکا سکتا. اس لیے تبلیغ کی وجہ سے تبلیغ کے لیے بہت سارے اپنے حقوق بھی چھوڑنے پڑ جائیں گے. تبلیغ کے لیے حقوق چھوڑنے پڑ جائیں گے. جو شخص کسی کے ساتھ مقدمہ کر رکھا تھا، جھوٹا مقدمہ، اور پھر اس سے دستبردار ہو گیا، اللہ اس کو جنت کے کنارے پر بحال دے گا. اور جو آدمی جھگڑا اس لیے چھوڑ دے، اگر اس سے میں جھگڑا کروں گا، اس سے اپنے حق کا مطالبہ کروں گا تو جھگڑا پیدا ہوگا، جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کا مطالبہ ہی چھوڑ دیا، ایسے شخص کو اللہ پاک جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائے گا. جنت کے بیچ میں محل. تو قطع رحمی، لڑائی جھگڑا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لڑائی جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہاری فضا اکھڑ جائے گی، پھر دشمن کو تمہارے اوپر جرت ہو جائے گی. اب مسلمان آپس میں ملے جلے رہیں گے تو دشمن خوف زدہ رہے گا، دشمن کو ہمت نہیں ہوگی. اسی آپس میں محبت. صحابہ کی صفت کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں مہربان تھے. اور اشداء الکفار، کافروں پر شدید اشد تھے. جب آپس میں مہربان ہوں گے پھر شدت کافروں پر آئے گی، جب آپس میں شدت آئے گی تو پھر بڑے کافر کو اللہ ان پر مسلط کر دے گا. یہ نبیوں کی تعلیمات یہ ہیں. اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، اس پہ لگنا ہے، لگانا ہے. یہ کام ہمارا کام ہے، یہ محنت ہماری میں. بعض دفعہ آدمی نیکی تو کرتا ہے لیکن اس لیے کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں، یہ میرے ساتھ بھلائی کرے. اپنے گھر میں گوشت پکایا اور شوربے کا پیالہ بھر کے پڑوسی کو بھی دے دیا. اب یہ انتظار نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے برتن میں یہ بھی کچھ ڈال کے بھیجیں. نہیں، ہم نے تو اللہ کے لیے ان کی خدمت کی ہے. ہم ان سے بدلہ نہیں چاہتے، بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں. اور ہم تو رات کو پیٹ بھر کے سو گئے اور ہمارے پڑوسی بھوکے سو گئے تو اس کی عبادت قبول ہوگی؟ پھر اس کی عبادت قبول نہیں. اسی پڑوسیوں کی خیر خبر کریں، کون کس حال میں ہے، کون کس حال میں ہے. دیہات کے لوگ تو اس میں ماشاءاللہ وہ پورے گاؤں کو جانتے ہوتے ہیں، کس کا کیا حال ہے یہ بھی ان کو خبر ہوتی ہے، میل جول ہے. لیکن شہر میں ذرا یہ فضا کم ہے. الحمدللہ تبلیغ کی برکت سے اب یہ فضا بننا شروع ہو گئی، لیکن بھائیو اور زیادہ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے.
ایک منزل ہے، اوپر بھی پڑوسی ہے نیچے بھی پڑوسی ہے، اوپر والے کو نیچے والے کا نام نہیں آتا، نیچے والے کو اوپر والے کا نام نہیں آتا، تو حال کیا معلوم ہوگا؟ ان کے گھر میں رات کو کھانا پکا بھی ہے کہ نہیں پکا ہے، کیا خبر ہوگی؟ اسی آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزارنی بھائیوں، جیسے اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں ان کو سیکھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی، پھر برکتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی سیکھ لیتے ہم ان کے اوپر آسمان زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ برکتیں، برکت کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا مال زیادہ کو کافی، تھوڑا کھانا زیادہ کو کافی ہو جائے، تھوڑا پانی زیادہ کا کام اس سے چل جائے، تھوڑی چیز سے زیادہ کا کام بن جائے، یہ برکت ہے۔ اس کا مفہوم مسلمان تو سمجھتا ہے، کافر کو اس کی خبر نہیں۔ یہ سارے معاملات کہ نمازوں کی پابندی ہو اور کلمے کی دعوت ہو، علم و ذکر کی فضائیں قائم ہو جائیں، اکرام اور اخلاص کی دعوت چل رہی ہو، جب یہ فضا بنے گی تو پھر ہمارے یہ اعمال دعوت بنے گی، دوسروں دعوت بن جائے گی۔ کافر ہمیں دیکھ کے اسلام میں داخل ہوں گے، مسلمان ہمیں دیکھ کے نمازیں شروع کریں گے، اور مسلمان اپنے بچوں کو تبلیغ میں بھیجیں گے۔ ان کا بچہ تبلیغ میں گیا تھا، نماز کا پابند ہو گیا۔ ان کا بچہ تبلیغ میں گیا تھا تو پہلے سبزی لینے کے لیے جاتا تھا تو دائیں بائیں سے چھپ کے جاتا تھا، کوئی پڑوسی کام نہ کہہ دے۔ اب دائیں بائیں پوچھ کے جاتا ہے کہ چچا جان، بھائی جان، میں سبزی لینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے گھر میں کوئی چیز منگوانی تو نہیں ہے؟ پہلے کوئی بیمار ہوتا مرتا جیتا کبھی نہیں گیا تھا، اب محلے کے اندر کوئی بیمار ہوتا سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے، چچا جان، بھائی جان، کیا حال ہے، کسی طبیب کو بلاؤں، کوئی دوائی لا کے دے دوں؟ نہیں، باپ کا آنا ہی بہت کچھ ہے۔ یہ زندگی ہماری پورے عالم کو متاثر کرے گی۔ حضور، جو آدمی اچھی طرح وضو کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا۔ یہ ہے چھوٹا سا عمل، اجر اتنا بڑا ہے، آج ہمیں خبر ہی نہیں ہے اس کا، ہم نے معلوم ہی نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، جب کوئی میزبان اپنے مہمان کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے، اللہ اس میزبان کی ضرور بخشش فرما دے گا۔ خالی تکیہ، اتنا سا اکرام کیا، اور جو دوسرے مسلمان کو تھپڑ مار دے گا اور اس کو زبان سے گالی دے گا اور اس سے آگے بڑھ کے اس پہ بندوق کا فیر کرے گا، تو پھر اس پہ اللہ راضی ہوگا؟ ناراض ہوگا؟ اس کی دوسری جانب بھی دیکھیں نا جی، تکیہ رکھنے پر بخشش اور دوسرے کو پھر زبان سے تکلیف دی، ہاتھ سے تکلیف دی، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے، یہ اللہ کو گوارا۔ صبر کر لیں گے، فرمایا پڑوسی کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس کی تکلیفوں پر صبر کرو۔ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اس کی تکلیفوں پر صبر کرو۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے، اس کو امت میں عام کرنا ہے۔ ان تعلیمات کو امت ایسے جڑ جائے گی اللہ کے فضل سے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جیسے مکے والوں کے جھگڑے ختم ہوئے، لڑائیاں ختم ہوئی۔ ایسے دو آدمیوں میں محبت، دنیا کا سارا سونا چاندی خرچ کر دے، دو آدمیوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ محبت پیدا ہوتی ہے دین سے، اور دین آتا ہے محنت سے۔ محنت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس محنت کو لے کے جانا ہے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس لیے زندگی بھر یہ ہم اس محنت کے محنت زندگی بھر ہیں، زندگی بھر محنت کے محنت۔ جماعتوں میں جا کے بھی یہی معاملات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ، لوگوں کو دعوت دینی ہے، دعوت دینی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینی ہے، اور کہنا کہ نکلو تم بھی اس دعوت کو سیکھو۔ مسلمان یا داعی ہے یا بدو ہے، یا دعوت یا حق کی دعوت دے رہا ہوگا، یا پھر باطل کی دعوت سننی پڑے گی، باطل کی دعوت۔ اس لیے داعی بن کے رہیں گے، داعی بن کے۔
اپنے اسلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے دعوت سے بھری پڑی ہے۔ قرآن پاک کے اندر 500 آیتیں احکامات کی ہیں، 500 اور کل 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، تو گویا 5500 آیتیں یہ دعوت ہے۔ نبی گیا دعوت دی، لوگوں نے کیا کیا؟ جیسے سورۃ یاسین میں اللہ نے ایک قوم کی طرف ایک نبی کو بھیجا، بات نہیں مانی دوسرے کو بھیجا، نہیں مانی تیسرے کو بھیجا، نہیں مانی تو اللہ نے پھر حبیب نجار کو بھیجا، یا قوم اتبعوا المرسلین الذین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، اے میری قوم بھیجے کا اتباع کرو، ان کا اتباع کرو جو تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ قوم نے کیا کیا؟ قوم نے ان کو قتل کر دیا۔ تو پھر بھی قتل ہونے کے بعد بھی اس کے دل میں اپنی قوم کا جو مشفقانہ جذبہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، کہا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے میرا کتنا اکرام کیا۔ اب تو ان کو سمجھ میں آ جائے۔ ان واقعات پہ قرآن بھرا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے۔ سارے قصے کا خلاصہ کیا ہے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، صلہ رحمی کا کمال کر دیا۔ یوں ایک ہی جملے میں حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال کے بعد والد سے ملاقات ہوئی ہے، بھائیوں نے جو سلوک کیا تو 40 سال بعد کی جدائیگی کے بعد پھر ملاقات ہوئی، اور پھر جب بھائیوں کو احساس ہوا پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی تو انہوں نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، بھائیو تمہارے اوپر آج کوئی حرج نہیں، تم تو میرے بھائی ہو، وہ تو دشمن شیطان ہے ہمارے درمیان آ گیا تھا۔ صفائی بھی پیش کی۔ یہ تعلیمات ہیں نبیوں کی، یہ اخلاق ہے نبیوں کی، اور نبیوں کے اخلاق سے دین دنیا میں پھیلا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق آپ نے تو کمال کر دیا۔ مکے والوں نے 20 سال آپ پہ ظلم کیا، 20 سال، 13 سال مکے میں، 7 سال مدینے میں، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 20 سال کے ظالم ہیں۔ جب فاتحانہ داخل ہوئے اب مکے کے لوگ بھیگی بکریوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مکے والو تم نے فلاں موقع پہ میرے اوپر یہ ظلم کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں موقع پہ، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تو کیا کہا؟ آپ کریم ابن کریم ہیں، یعنی معاف کر رہے ہیں، کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، 20 سال کے ظالم ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا پھر؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اور معافی کی ترتیب یہ ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو معافی، جو بیت اللہ میں آ جائے گا اس کو معافی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی معافی۔ یہ حیران رہ گئے، مکے والے حیران رہ گئے۔ اللہ کے نبی کے اس اعلان کے بعد مکے والے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ اخلاق دیکھ کر کہنے لگے یہ حق نبی ہیں، حق نبی کے علاوہ ایسے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے۔ ہندا سخت دل عورت، آپ علیہ السلام کے محبوب چچا کا کلیجہ چبایا تھا، ڈر کے چپکے سے آ کے عورتوں میں چھپ کے بیٹھ گئی کہ آج مجھے کوئی قتل نہ کر دے۔ اللہ کے نبی نے جب عورتوں سے بیعت لی کہ جھوٹ نہیں بولیں گی، زنا نہیں کریں گی، ہندا کھڑی ہو گئی کہ حضور کہیں شریف عورت بھی زنا کرتی اور ناحق پرایا مال نہیں کھائیں گی، پھر ہندا کھڑی ہو گئی کہ آج سے پہلے تو حضور میں نے ابو سفیان کے مال سے بہت کچھ لیا اس کی اجازت کے بغیر۔ ابو سفیان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ چلو جو پہلے لیا ہے وہ معاف۔ اس پہ اللہ کے نبی نے پہچان لیا کہ ہندا ہے۔ عرض کرنے لگے حضور ہندا ہوں، ان کی معافی، ان کو بھی اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ چلا جائے۔ اکرمہ میں نبی جہل بڑی تکلیفیں دی اللہ کے نبی کو، ابو جہل نے تکلیفیں دی، پھر بیٹے نے تکلیفیں دی، لیکن جب ان کی بیوی آ گئی ام حکیم رضی اللہ عنہ، پہلے وہ مسلمان ہو گئیں، پھر اللہ کے نبی سے درخواست تھی اللہ کے رسول میرا خاوند ڈر کے بھاگ گیا ہے، اگر آپ ان کو پناہ دے میں لے آتی ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ، پناہ ہے۔ وہ بیوی لے کے آ گئی،
اکرمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، آتے سوال کیا اللہ کے رسول یہ میری بیوی کہتی ہے آپ نے مجھے پناہ دی، یہ بات ٹھیک ہے؟ فرمایا ہاں تیری بیوی ٹھیک کہتی ہے۔ اللہ کے نبی اٹھے سینے سے لگایا اکرمہ کو، اکرمہ کے آنے سے پہلے فرما دیا دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، اس کے بعد ابو جہل کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ مردے کو تو یہ بات پہنچے گی نہیں اور زندہ کو تکلیف ہوگی۔ ان کو گلے سے لگایا، ان کا اسلام قبول کر لیا۔ تو ایسے مرد اور عورت دونوں اس پہ تلے ہوئے ہیں کیسے اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہن کے گھر میں تعلیم کا حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خالہ کے گھر میں خالہ نے پہلی دعوت دی ہے، خالہ یا پھوپھی نے پہلی دعوت دی، پھر اسلام قبول کیا ہے۔ اور عدی ابن حاتم پھوپھی کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ پھوپھی نے کہا جاؤ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، آئے تو اللہ کے نبی نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے دعوت دی، مسلمان ہو گئے۔ یوں مرد بھی داعی تھے، مستورات بھی داعی تھے۔ جہاں مردوں کی خدمات ہے دین میں، وہاں مستورات کی خدمات بھی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر کتنا بڑا مسئلہ پیش آ گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ سر منڈواؤ، احرام کھولو، واپس جاؤ، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھی، بڑی ٹھنڈی میٹھی عورت تھی، امہات المومنین میں سے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ارشاد فرمایا کہ میں نے صحابہ سے یہ بات کہی، کوئی نہیں اٹھا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے صحابہ ایسے نہیں ہیں کہ ایک بات کا حکم کریں اور وہ آپ کی بات نہ مانیں، ان کے اوپر غم کا اثر ہے۔ میری رائے یہ ہے آپ تشریف لے جائیں، ان کے درمیان میں بیٹھ کے اپنا حلق شروع کریں۔ اللہ کے نبی نے اپنا سر مڑوانا شروع کیا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی تو حلق کر رہے ہیں، اٹھے ایک دوسرے کا سر اتنی تیزی سے مونڈا کہ سر زخمی کر دیا۔ مسئلہ حل ہو گیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ جہاں مردوں کی خدمات ہیں وہاں مستورات کی خدمات بھی ہیں، لیکن آج مردوں نے گھر چلانے کو کام بنا لیا اور عورتوں نے کھانا پکانے کو کام بنا لیا، امت اپنے مقصد سے ہٹ گئی۔ اللہ بھلا کرے تبلیغ والوں کا، دوبارہ امت اپنے مقصد پہ آ رہی ہے الحمدللہ، اور ان کی محنت کی برکت سے اللہ مجمع بھیج رہا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی محنت ہے اس کی برکت ہے۔ اس لیے بھائیوں چلا 4 مہینے پورے ہو گئے تو یہ تبلیغ میں چھٹی نہیں، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی، اللہ کے نبی کو چھٹی نہ ملی، صحابوں کو چھٹی نہیں ملی، زندگی بھر کام کیا ہے۔ جب 30-40 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو کچھ صحابہ نے کہا ہمارے باغات اجڑ گئے، اب جاتے ہیں اللہ کے نبی سے جا کے تھوڑی سی مہلت مانگ لیتے ہیں، ہم تھوڑا سا باغات کو دیکھ لیں۔ ابھی پہنچے نہیں تھے، اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتار دی، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیا مطلب کہ یہ جو تم اللہ کے راستے سے چھٹی مانگ کے اپنے باغات کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے، تو ہلاکت میں مت ڈالو۔ چھٹی نہیں ملی، چلا لگا دیا، 4 مہینے لگا دیے، سال 7 مہینے، تبلیغ کی آخری حد کو چھو لیا۔ نہیں، تبلیغ کی حد نہیں، تبلیغ کی حد تو یہ ہے جس سطح پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے تھے، میں اتنی محنت کروں گا کہ امت اس سطح پہ واپس آ جائے۔ یہ اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، یہ کام ہمارا کام ہے۔ تو اس میں کمی ہے، ہمارے سے کمی ہوتی رہی اب تک، اس پہ توبہ استغفار کریں گے، آج کے بعد دین کی محنت میں کمی نہیں کریں گے۔ تو تیار ہے اس کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ پوری جان پورا مال انشاءاللہ، مشورے سے پوری جان پورا مال، جیسے اللہ کے نبی نے پورا جان پورا مال لگا دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کل مال پیش کر دیا۔ جب بھی دین کا تقاضا آتا صحابہ تیار ہوتے۔ وہ 3 صحابہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، 50 دن تک توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے جب بھی نکلنے کا تقاضا ہو ہم ہر حال میں نکلیں گے انشاءاللہ، اس پہ آئیں گے، اس پہ لائیں گے انشاءاللہ۔ تو تبلیغ کے کام کا آدمی بنتا ہے جب 4 مہینے لگا لیتا ہے، پھر ترقی کے راستے کھل جاتے ہیں، پھر 2 سال کا چلا لگا کے پھر ملکوں میں جاتا ہے، 4 مہینے لگا کے پھر پکا ہو کے مقام پہ کام کرتا ہے۔
تو اب درخواست یہ ہے، جو ساتھی چلے کے لیے آئے تھے اب 4 مہینے لگا کے جائیں گے، یہ کھڑے ہو کے اظہار کر دیں تاکہ دوسروں کے لیے ترغیب ہو جائے۔ چلے سے 4 مہینے آئے تھے، چلے کے لیے لگا کے جائیں گے 4 مہینے آئے تھے، تھوڑے وقت کے لیے لگا کے جائیں گے 4 مہینے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے، اللہ قبول فرمائے۔ واہ واہ واہ۔ تو تشریف رکھیں، تشریف۔ اگلا تقاضا یہ ہے، آئے تھے 4 مہینے کے لیے، اب ہر سال 4 مہینے لگائیں گے۔ بیٹھے بیٹھے یہاں سے اشارہ کر دیں، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ہر سال۔ ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ۔ عرب بھی ماشاء اللہ، وہ بھی سارے تیار ہو گئے۔ عرب تو ہمارے استاد ہیں، استاد تیار ہو جائے تو شاگرد کو تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ ایسے ہی بھائیو، سال 7 مہینے کے لیے 4 مہینے لگا دیے، قواعد پورے ہو گئے، 2 سال میں ہر سال چلا لگ گیا، مقامی کام کر رہا ہے، قواعد پورے ہیں۔ اب انشاءاللہ واپس جا کے سال 7 مہینے بیرون یا سال اندرون کی جماعتیں بنا کے بھیجیں گے مہینے کے اندر۔ چلو جوڑ تک بھی آ جائیں گے تو وہ بھی نقل ہے انشاءاللہ۔ تو ہاتھ سے اشارہ کر دیں، سال 7 مہینے بیرون، سال اندرون، سال 7 مہینے بیرون، سال اندرون۔ اللہ برکت عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ تو بھائیو، رمضان شریف کی ترتیب تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگی۔ فجر کے بعد بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، تو دعا کے بعد واپس جانے والوں کو واپس جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور جماعتوں میں جانے والوں کو جماعتوں میں جانے کی، تشکیل پہ جانے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ لیکن واپس بھائیو کس نیت سے جا رہے ہیں؟ آرام کرنے کے لیے کہ کام کرنے کے لیے؟ رمضان کا مہینہ آرام کا مہینہ ہے یا کام کا؟ غزوہ بدر کون سے مہینے میں ہوا؟ رمضان میں۔ اور فتح مکہ کب ہوا؟ رمضان میں۔ تو رمضان میں جا کے کام کرنا ہے بھائی۔ لیکن نفس اور شیطان ہمارے ساتھ ہیں، وہ یہ کہیں گے تم رمضان میں گئے تھے، چلا لگا دیا، 4 مہینے لگا دیے، سال لگا دیا، 7 مہینے لگا دیے، سفر پہ سفر کرتے رہے، اب تھوڑا سا آرام کر لیں۔ آرام کر کے، یہ تو زندگی کا کام ہے۔ اس تبلیغی کی سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، زندگی کا کام ہے۔ تو یہ شیطان کی چال ہے، شیطان کی چال۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دشمن تمہیں کہے یہ سیدھا راستہ اس پہ چلو، یہ ٹیڑھا راستہ اس پہ نہ چلو، تو تم ٹیڑھے راستے پہ چلو، کیونکہ سیدھے راستے پہ چلنے میں دشمن کا کوئی فائدہ ہے، اسی اس پہ نہ چلو، ٹیڑھے راستے پہ چلو۔ یہ جو نفس اور شیطان رہ دے رہے ہیں تھوڑا سا آرام کر لو پھر زندگی بھر کام کرنا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا آرام کریں گے، ان کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر وہیں کے وہیں وہ اس فکر میں ہے۔ تو ہم دشمن کی چال کو سمجھ جائیں، ہم جاتے ہی کام شروع کریں گے انشاءاللہ، جاتے ہی کام شروع کریں گے۔ تو کتنا وقت دیں گے انشاءاللہ مسجد کو جاتے ہی؟ پھر 8 گھنٹے دینے والے کون کون ہیں بھائی؟ سوچ سمجھ کے ہاتھ کھڑا کرنا بھائی۔ چلو پھر 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے دینے والے تو انشاءاللہ اور زیادہ ہوں گے، 2.5 گھنٹے والے تو سارے ہی ہیں انشاءاللہ۔ تو 2.5 گھنٹے اس لیے نہیں کہ اسی پر اکتفا کریں، اس میں آگے بڑھنا ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے۔ تو واپس جا کے اب کام کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ وقت لگانے والا مجمع بہت ہے، مقام پہ جا کے کام کرنے والا مجمع کم ہے۔ اس کی وجہ بتائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو اللہ سے قبول نہیں کروایا۔ اب یہ تھوڑا سا وقت ہے، اس میں اللہ سے مانگ لیں، اپنی قبولیت مانگ لیں، قبول کروا کے جائیں۔ اور جو جماعتیں نکل رہی ہیں اللہ کے راستے میں جائیں گی، یہ نقد نکالنے کے لیے سے جائیں، نقد نکالنا۔ جب اس کام کی اہمیت ہمارے دل میں ہوگی تو ہم پھر ان کو جا کے نقد کا مطالبہ کریں گے، ورنہ دعوت دیں گے لیکن نقد کا مطالبہ کرنے کی ہماری ہمت بھی نہیں ہوگی۔ پھر جب ہمیں اس پہ یقین نہیں ہوگا کہ لوگوں کا فائدہ اور ہمارا فائدہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں ہے، تو پھر دھڑلے سے جا کے کہیں گے 4 مہینے چلا، سال 7 مہینے۔ اور جب اپنے اندر بات نہیں اتری ہوئی ہوگی، اپنے اندر اتارنے کے لیے بھائیوں پھر زور سے دعوت دینی ہوگی، ہمارے اندر بات اترے گی پھر اور بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ اسی وصولیاں کرنی ہیں، وصولیاں۔ جب تک جماعت نہ نکل جائے بھائیوں تو نہ کھانا اچھا لگے نہ سونا اچھا لگے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ، ہمت سے کام کرنا ہے، جوان مردی سے کام کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اب دعا کریں۔
یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من المهديين اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا حميم لا ينصرون اللهم واقية كواقية الوليد اللهم تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام اللهم اكفناهم بما شئت وبمن شئت وكيف شئت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما پوشیدہ اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم گناہوں میں لچڑے ہوئے ہیں تیرے احکامات کو توڑے ہوئے ہیں تیرے نبی کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا ہم ہلاک ہو جائیں گے اے اللہ تیری ربوبیت کا واسطہ ہمیں معاف فرما اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما پوشیدہ اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما عفو و درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہم نے دن رات تیری نافرمانیاں کی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو چھوڑ کے زندگی گزاری ہے یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے اے اللہ اگر تو معاف نہیں فرمائے گا تو ہمیں کون معاف فرمائے گا اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما پوشیدہ اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما عفو و درگزر کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دارین کی عافیت ہمیں نصیب فرما اس نے خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما ساری دنیا کے مسلمانوں کو کامل ہدایت نصیب فرما ساری دنیا کے کافروں کو ہدایت نصیب فرما جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے دین کے پھیلانے میں روڑے بنے ہوئے ہیں دین کے پھیلانے میں رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں ایسوں کو تو ہی کافی ہو جا اے اللہ کلمے والا یقین ہمارے دلوں میں پیوست فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع ہمیں نصیب فرما خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا بنا علم نافع ہمیں عطا فرما رات دن قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا جو اس میں سے بھول گئے ہیں یاد کرنے کی توفیق مرحمت فرما جو جانتے نہیں ہیں جاننے کی توفیق عطا فرما اہل حقوق کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما ہر عمل میں اخلاص للہیت اپنی رضا نصیب فرما ہمارے جان مال وقت کو اپنے راستے میں انتہائی درجہ قبول فرما اے اللہ تیرے راستے میں نکلے ہیں ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں اے اللہ ان کو قبول فرما اے اللہ امت کی ہدایت
ہدایت کا ذریعہ فرما، اللہ ہماری اصلاح کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ بے شک ہم نے ایک دن بھی ایسا نہیں گزارا جو تیرے دربار میں پیش کر سکیں، ایک گشت بھی ایسا نہیں کیا جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہو، ہماری ایک تعلیم بھی ایسی نہیں ہے جس میں آداب سے بیٹھے ہوں، لیکن اے اللہ پھر بھی تجھ سے معافی کی درخواست ہے، تجھ سے معافی کی امید ہے۔ اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، اے اللہ ہم دنیا آخرت میں خائب اور خاسر ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ جماعتیں تیرے راستے میں نکل رہی ہیں، اپنی جان اپنا مال لے کے جا رہے ہیں، ہمارے نکلنے کو قبول فرما، امت کی ہدایت کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ نبیوں کی دعوت تھی ان اجریہ الا علی اللہ، اے اللہ ہماری دعوت ایسی تو نہیں ہے لیکن اس کے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی جان اپنا مال اپنا بستر اپنے برتن، اے اللہ ہماری محنت میں بھی ایسا اثر فرما دے جیسے تو نے اللہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محنت میں اثر فرمایا تھا۔ اے اللہ ہماری اس محنت کو امت کی ہدایت کا ذریعہ فرما، ہماری ہدایت کا ذریعہ فرما، کفر کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، احوال کے درست ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ خیروں کے دنیا میں آنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ اپنی تیری رضا کے دنیا میں آنے کا ذریعہ فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہم بھی گناہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہگار ہاتھ تیرے دربار میں تیرے گھر میں اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں، اے اللہ تیرے در کی امید لے کے آئے ہیں، اے اللہ ہمارے نکلنے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری جماعتوں کو جیسے محنت کرنی چاہیے ویسے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ذاتی ترقی بھی نصیب فرما اور امت کی اصلاح کا بھی فیصلہ فرما لے، اے اللہ موجودہ محنت کو قبول فرما کے امت کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ امت کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ہے اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شروع سے پناہ چاہیے اے اللہ پناہ نصیب فرما، اے اللہ تیرے راستے میں نکل رہے ہیں ہمارا نکلنا قبول فرما، اے اللہ خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، شرور کے مٹنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ جن صفات کے ساتھ محنت کرنی چاہیے وہ صفات حمیدہ ہمیں عطا فرما، جو رذائل ہمارے اندر موجود ہیں اے اللہ ان کو نکال کے ہمیں صاف فرما دے، اور اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع ہمیں کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہمارے مردوں کو بھی اے اللہ قبول فرما، ہمارے عورتوں کو بھی قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، اے اللہ پوری امت کو قبول فرما، اے اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما، اسی محنت کو ہی اے اللہ سبب و ذریعہ قرار دے دے، اے اللہ امت کے اندر سے جتنے رذائل ہیں ان کو دور فرما، اور جو صفات ہیں وہ پیدا فرما، اے اللہ جو جماعتیں تیرے راستے میں نکل رہی ہیں ہر طرف سے ان کی پوری حفاظت فرما، جو اجتماعات ہو چکے ہیں ان کو انتہائی درجہ قبول فرما، اور جو ہونے والے ہیں ان کے انتظامات کو غیب سے مکمل فرما، اور ہونے والے جوڑ کو بھی اے اللہ ہر طرح کے شر و فتن سے محفوظ فرما، امت کے اندر جوڑ پیدا فرما، محبت پیدا فرما، اے اللہ وہ صفات نصیب فرما جس سے محبت بڑھ جایا کرتی ہے، اے اللہ ان بری عادات سے حفاظت فرما جس سے امت میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اے اللہ ہم نے تھوڑا مانگا ہے تو زیادہ عطا فرما، اے اللہ تیرے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر سائل کو اس کے سوال کے مطابق تو عطا فرما بھی دے، پھر بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آ سکتی جسے سمندر میں سوئی ڈوبنے سے کمی آتی ہے، اے عطا فرمانے والی ذات، اے اللہ پوری امت کو خیر عطا فرما اور ہر طرح کے شر و فتن سے محفوظ فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، ضلالت اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو وقت لگ گیا ہے اس کو قبول فرما اور آئندہ ان صفات کے ساتھ وقت لگانے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اوقات کو قبول کر لیا کرتا ہے، اے اللہ محض فضل اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام باب آپ تشریف